باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں، در درج نجف میرے برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے۔ سالے بھائی لکھاں سلام، ہر بندے دا سینہ آل بیت دی محبت نہ مزید روشن ہو جائے، اور دنیا ہوتے جتنا گندے اور سپرے ہو جائے، تے ہر طرف صحابہ دی آل بیت دی محبت دا جناب راج ہوئے، تے نہ کوئی چٹا اور نہ کوئی کالا بھونکا ناڑا کوئی نہ ہوئے۔ در درج نجف میر برج شرف، در درج نجف او مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دیاڑے لٹ رہا ہے، دن دیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، در درج نجف مہر برج شرف،
در درج در کا معنی موتی، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام رنگ روئے ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر جبریل بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سارے پڑھو، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں اور قدر والے جانتے ہیں اور قدر والے جانتے، اے لفظ اے تو دلوں پڑھو تاکہ ایک ہاتھے صحابہ دا دامن ہوئے تے دوسرے ہاتھے آل بیت دا دامن ہو۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اسے واسطے تسی تواڈے سارے دے چہرے چمک رہے، کسی نو کوئی پریشانی نہیں، پوری دنیا میں کسی نو ساڑی اس گل دی کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں جڑے آل بیت تے صحابہ دے دشمنن انہاں نہیں تے ساڑی یہ مسجد بھی پریشانی انہاں واسطے ساڑی گل بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑی پگڑی بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑیاں کتاباں بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑا نعرہ بھی پریشانی، تے اور لکھاں واری کوئی پریشان ہوئے، ہاں رکھ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماندے خاک ہو جائیں عدو جل کر، فرمایا وہ مٹی نہ ہون بلکہ جل کے مٹی ہو جان، صرف جلنا نہیں، ہاں لیکن دم میں جب تک دم ہے ان کا بھی اور ان کے آل بیت کا بھی اور ان کے صحابہ کا بھی اور ان کے غلاموں کا بھی اور پاکان امت کا بھی، مجاہدین ناموس رسالت و ختم نبوت کا بھی اور جناب مجاہدین اسلام کا بھی، جنہوں نے کسی طریقے بھی حضور کی خدمت کی، حضور کے دین کا پہرا دیا، ان سب کا ذکر قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن جو دشمن ہے وہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، سارے آپ بھی ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، باغ جنت کے ہیں بہارے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان آل بیت، خاک تجھ پر۔ مامون الرشید جو حکمران تھا انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، تو
مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت پر بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت۔ تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو۔ یہ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلا جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، عن عقبۃ بن ابی العزیر ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی العزیر یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور ہر جو یزیدی فوج کے سپس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت ہر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے۔ یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا۔ مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، جائر جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے۔ لو جی، مر رہا منکم سلطانا، اے مولا حسین دا خطبہ ہے، مر رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ فرمایا رسول اللہ نے، میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے، بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے، نہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے۔ فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا،
تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے. ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی، جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا؟ قد لزموا طاعت الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے. وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی. واظہروا الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا. وعطلوا الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا. واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا؟ چشم گریاں، مزرعے، اور گلا کٹ کر نمازیں، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے. میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو. اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا. پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی نہیں، آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں. کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس. انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے. تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے. جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا. کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے. تو فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي وَابْنُ فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں، اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں. جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ. آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے، حسین تمہارے ساتھ رہے گا. جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے، حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا. حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے. لَقَدْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم، فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو، اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے. وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَحْطَاطُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں
جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں. جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا, جو خدمت آنی تھی, تم نے اس کو ضائع کر دیا. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. فمن نقص فانما ينقص على نفسه. فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا, قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا. حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے. آگے کیا آخری جملہ فرمایا, فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا. یہ محبت سے ہے, ورنہ تو نہر فرات جنتی نہروں میں سے. یہ محبت سے ایک اپنی محبت کا اظہار ہے. یہ معنی نہیں ہے جس کا اظہاری الفاظ کا, یہ معنی نہیں ہے. ہاں جی, تو آگے نہر فرات نے کہا جیسے آپ کو اجازت نہیں تھی مجھے بھی ایسے نہیں تھی, لیکن اپنی محبت کا اظہار. خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, اور خاک تجھ پر دیکھی تو نے سوکھی زبانیں اہل بیت. خاک ہو کر خاک میں مل جا اے فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. یہاں تو لوگ نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے, اور سامنے آل بیت اطہار کے سر اقدس نیزوں پر بلند. سارے لوگوں کے بچوں کی جوانیاں اس خاک پر قربان جہاں امام علی اکبر نے ایک بار پاؤں رکھا, اور سارے چھوٹے بچوں اس خاک پر قربان جہاں امام علی اصغر نے ایک بار پاؤں مبارک رکھا. پھر ساری دنیا اس خاک پر قربان جہاں امام علی مقام نے ایک بار پاؤں رکھا. یہ صرف محبت کی بات ہے, یہاں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. ہم بھی دنیا کو یہی دعوت دیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. میں تو حیران ہوتا ہوں, اصحاب کہف کو کتا نہ بھونکے اور 4 ٹانگوں والا نہ بھونکے, تو اصحاب رسول کو کوئی 2 ٹانگوں والا کتا بھونک جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتے سے تشبیہ دینا بھی کتے کی توہین ہے. ہماری مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, باہر کوئی جناب خاردار تارے نہیں ہیں, وقت نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بچ جاؤ بھائی, ہٹو بھائی جی, کی ہونے لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے لگا, آل بیت کا ذکر ہونے لگا ہے. لیکن آل بیت کے ذکر کی آڑ میں کسی کو صحابہ کے بارے میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھو, دنیا و آخرت میں اپنے منہ ایک بار شیشے میں دیکھ لیا کرو کہ تم کن کے بارے میں بات کرتے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, اور جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو وہ تو جو رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے جو گھوڑے دوڑائے, ان گھوڑوں کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, دنیا تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم کن کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ کوئی سمجھ ہے؟ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. دنیا کے اندر مسلمانوں کی پہلی حالت بڑی جو ہے وہ دگرگوں ہے, اور تم یہاں اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے. ایسے نہیں ہوگا. ما فشانت نور و سگ او او کنت, ہر کسے بر خلقت خود می دنت. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے 14ویں رات چند چڑھے ہوئے تھلو کتے او او کر رہے ہوندے, کہ اعلیٰ حضرت فرماندے کتا اس کے علاوہ کر بھی کی سکنا. ہاں جی, لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. سنو فرمان رسول, یہ رسول اللہ کا مبارک فرمان ہے. کہاں جی, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق, وَلَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي قَلْبِ مُنَافِقٍ. میں کاف دا مخرج ہے نا, کلکلہ بھی بچا ہے نا جی, وہ میں کلکلہ کر رہا ہوں. وَلَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي قَلْبِ مُنَافِقٍ.
حضور نے فرمایا ان چار بندیاں دی محبت کسی منافق دے دل وچ نہیں پیدا ہو سکتی. لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة في قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے آنجے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لو جی، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة في قلب منافق، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة في قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. لا یجتمع حب هؤلاء الاربعة في قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اگر کسی شیطان کو تکلیف ہے تو یہ تو رسول اللہ نے فرمایا. ہاں جی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر 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 فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ. حضور چونکہ انہیں دیکھ کر فرماتے تھے کہ اے میرا ماموں ہے، حضور دی امی جان دے خاندان چوں، تو حضور حضرت سعد نو دیکھ کے فرماتے سن کسی دا ایو جا ماما ہے تے میرے سامنے لیا. اس واسطے حضور دے اس فرمان دے مطابق 5 باری اور حضرت سعد دے بارے کہنا وسعد فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص 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 فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. حضور دی محبت دے جناب اپنا پیو مار دیتا اور جتنی باری بغیر تعداد تو وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ 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 وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا. میں پہلے حدیث پاک پڑھ دیتی، اعلیٰ حضرت ترجمہ کر چھڑے.
وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان، خدا نے اور ہاتھ چوک کے، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان۔